علم جاری کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، تاریخ میں جب کسی ایجاد یا کسی فکر کے ذریعے تبدیلی آتی ہے تو زمانہ ایک نئے دور میں داخل ہو جاتا ہے، مگر تبدیلی کا یہ عمل بہت آہستہ اور سست ہوتا ہے۔ اس دوران میں ایک درمیانی عہد ہوتا ہے جس میں پرانی اور نئی چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ پرانی چیزیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ نئی چیزیں لے لیتی ہیں۔ یہی صورتحال قدیم پتھر کے زمانے سے جدید پتھر کے زمانے تک آنے میں ہوئی۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسا دور تھا جسے درمیانی پتھر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس دور میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، لوگ تجربے سے سیکھ رہے تھے، وہ اپنے اوزار اور ہتھیاروں کو بھی بہتر بنا رہے تھے اور اپنے ماحول سے زیادہ واقف ہو رہے تھے۔ سب سے اہم تبدیلیاں یہ تھی کہ انسان قدیم پتھر کے زمانے میں غذا جمع کرنے والا تھا، اب اس نے غذا کو پیدا کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے غذا کی پیداوار میں اضافہ کیا تو اس کے نتیجے میں آبادی بڑھی۔ اس دور میں اس نے ایسے اوزار ہتھیار بنائے جنہیں وہ ہینڈل سے جوڑ لیتا تھا، ان کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ ان کا زیادہ عمدہ استعمال کرتا تھا۔ جن جانوروں کا وہ شکار کرتا تھا ان میں بیل، بھینس، بکری، ہرن، گینڈا، ہاتھی اور مختلف پرندے شامل تھے۔ چونکہ شکار جنگلوں میں تھا اس لیے وہ جنگلوں میں ہی رہتا تھا۔ دوستوں، اب آپ کو بتائیں کہ ابتدا میں انسان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بیج بو کر فصل تیار کی جاتی ہے۔ فصل خود رو ہوتی تھی اور وہ اس کی نگرانی کرتا تھا۔ جب زمین کی زرخیزی ختم ہو جاتی تھی تو وہ دوسری جگہ چلا جاتا تھا جہاں کی زمین زرخیز ہو۔ آہستہ آہستہ اس نے مشاہدے سے یہ سیکھا کہ اگر اناج کے بیجوں کو بویا جائے تو اس سے فصل پیدا ہوتی ہے۔ اس عمل نے اس کی زندگی بدل دی، کیونکہ اب اس کے اختیار میں تھا کہ وہ زمین میں بیج ڈالے اور فصل کے تیار ہونے کا انتظار کرے۔ ابتدا میں یہ ایک ہی زمین کے ٹکڑے پر بار بار فصل بوتے تھے، یہاں تک کہ اس کی زرخیزی ختم ہو جاتی تھی۔ اس وقت تک اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کھاد کے ذریعے وہ دوبارہ سے اسے زرخیز بنا سکتا ہے۔ اس کا آسان حل اس نے یہ نکالا کہ وہ زمین چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا تھا۔ چونکہ زمین بہت تھی اس لیے اس کے لیے نئی جگہ جانا اور نئی زمین پر کھیتی باڑی کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب انسان نے کاشت شروع کی تو فصل کی دیکھ بھال کے لیے اسے ایک جگہ آباد ہونا پڑا۔ اس مرحلے سے بستیوں کی ابتدا ہوئی، خاص طور سے انسانی گروہ ان علاقوں میں آباد ہونا شروع ہوئے کہ جہاں دریاؤں کا سیلاب آتا تھا اور جب پانی واپس جاتا تھا تو اپنے پیچھے وہ زرخیز مٹی چھوڑ جاتا تھا۔ زمین کو زرخیز بنانے میں درختوں کے پتے اور دوسرے اجزاء بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سب سے پہلے کاشتکاری کی ابتدا تھائی لینڈ میں ہوئی۔ مشرق وسطیٰ کی زمین دریاؤں کے پانی کی وجہ سے بہت زرخیز تھی، اس لیے یہاں بھی کاشتکاری شروع ہوئی۔ یہاں کے لوگوں نے بھیڑیں، بکریاں اور مویشیوں کو بھی پالنا شروع کیا۔ دوستوں، درمیانی پتھر کے عہد کے کلچر کو پھیلانے میں فلسطین کے لوگوں نے زیادہ حصہ لیا۔ انہوں نے کتوں اور بھیڑیوں کو پالتو بنا کر خاندان کا حصہ بنا لیا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے درمیانی عہد کے بہت سے گاؤں فلسطین، شام، عراق اور ایران میں کھدائی کے بعد دریافت کیے۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کاشتکاری اور مویشیوں کو پالنے کا رواج فلسطین سے پھیلا، یہاں سے یہ مصر گیا اور پھر برصغیر ہندوستان تک آیا۔ دوستوں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آثار قدیمہ کے شواہد سے اس عہد کے بارے میں جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے چند اہم یہ ہیں کہ اس عہد میں انسان نے گوشت کو آگ پر بھون کر کھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کچے گوشت کو کھانے کی جو مشکلات تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اب بھنا ہوا گوشت آسانی سے کھایا جا سکتا تھا، اسے آسانی سے ہضم بھی کیا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے گوشت کا ذائقہ بھی اچھا ہو گیا۔ انسان کی زندگی میں ایک اور تبدیلی جو آئی وہ یہ کہ اس نے جانوروں کی کھالوں کو اپنے لباس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اسے گرمی اور سردی دونوں سے محفوظ رکھا۔ شاید اب اسے اور زیادہ فرصت ملنے لگی کیونکہ اس عہد کے زیورات بھی ملے ہیں جو ہڈیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ زیورات کا استعمال جسم کو خوبصورت بناتا تھا، ان کی بناوٹ سے انسان کے تخلیقی ذہن کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق انسان کی اوسطاً عمر اب بھی کم ہی تھی، وہ 15 سے 28 سال تک کے عرصے میں زندگی گزار کر مر جاتا تھا۔ مردوں کو دفن کرنے کا رواج تھا، ان کے ساتھ ہی ان کے استعمال کی چیزیں بھی دفن کر دی جاتی تھی، لہٰذا اس سے اس عہد کے لوگوں کو روزمرہ کی زندگی اور ان کے مذہبی خیالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی درمیانی پتھر کے زمانے کی قدیم مختصر سی داستان۔ اگلی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے جدید پتھر کا زمانہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔